السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 اور آیت نمبر 235 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ 4 اشہر مہینے، وعشرہ اور 10 دن، فائدہ پھر جب، بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت، فلا تو نہیں، جناح گناہ، علیکم تم پر، فیما میں جو، فعلنا وہ کریں، فی میں، انفسہن اپنی جانیں، اپنے حق، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اللہ، بما تعملون جو تم کرتے ہو، خبیر باخبر۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن تو وہ بیویاں انتظار کریں، تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر وعشرا 4 مہینے اور 10 دن، فاذا بلغنا اجلہن پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں، فاذا بلغنا اجلہن پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف اس میں جو کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں، بالمعروف مناسب طریقے سے، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب واقف ہے۔ والذین یتوفون منکم، والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو فوت پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں بیویاں، یہاں سے ان عورتوں کی عدت کا بیان ہے جن کے خاوند فوت ہو جائیں اور وہ حاملہ نہ ہوں اور وہ پریگننٹ نہ ہوں، کیونکہ حاملہ کی پریگننٹ عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جس وقت وہ بچہ جنے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ وہ
تو وہ بیویاں انتظار کریں، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 اشہر و 10 4 مہینے اور 10 دن۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ وہ اس عدت میں نکاح نہ کرے، بلکہ احادیث صحیحہ کے مطابق کئی دوسری چیزوں سے بھی پرہیز لازمی ہے۔ یعنی عدت کے دوران وہ رنگین اور ریشمی لباس نہ پہنیں، خوشبو نہ لگائیں، مہندی اور دیگر آرائش سے اجتناب کریں، اپنی متوفی خاوند یعنی اپنی فوت شدہ خاوند کے گھر ٹھہریں، وہاں ہاں ضروری کام کی غرض سے دن کو گھر سے نکل سکتی ہیں، رات کو پھر اسی مکان میں اپنے فوت شدہ خاوند کے مکان میں شب باشی کرے، نیز نئے نکاح کے لیے بھی بات چیت نہ کریں۔ ولا جناح عليكم فيما أرزتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم۔ ولا اور نہیں، جناح گناہ، حرج، علیکم تم پر، فیما میں جو، عرضتم اشارہ میں، بھی اس سے، من خطبتی پیغام نکاح، النساء عورتوں کو، او یا اکننتم تم چھپاتے ہو، فی انفسکم اپنی دلوں میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالی، انکم کہ تم، ستذکرونہن جلد تذکرہ کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن ان سے وعدہ نہ کرنا، سرًا چھپ کر، الا ان مگر یہ کہ، تقولو تم کہو، قولاً بات، معروفہ دستور کے مطابق، ولا اور نہ، تعظیمو تم ارادہ کرو، عقدۃ گرہ، النکاح نکاح، حتیٰ یہاں تک، یبلغ وہ پہنچ جائے الکتاب عدت، اجلہ اس کی مدت، وعلموا اور جان لو، ان کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو، فی میں، انفسکم اپنے دل، فاحذروہ سو ڈرو اس سے، وعلموا اور جان لو، ان کہ اللہ غفور بہت بخشنے والا، حلیم بردبار۔ ولا جناح علیکم اور، ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما اس بات میں، عرضتم بہ من خطبۃ النساء کہ تم اشارے سے پیغام نکاح دو ان عورتوں کو، او اکننتم فی انفسکم یا جو چھپائے ہوئے ہو تم اپنے دلوں میں، علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن البتہ ان سے، ولیکن لا اور البتہ نہ لینا ان سے وعدہ، ولیکن لا تواعدوہن اور البتہ نہ لینا ان سے وعدہ، سرًا خفیہ طور بھی، الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ کہو تم ان سے، قولا معروفا کوئی بات دستور کے مطابق، مناسب طریقے سے، شریعت کے مطابق، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ
ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی نہ کرنا، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کے پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ یقین اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، سو اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ ولا جناح علیکم، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما، اس بات میں، عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ تم اشارے سے پیغام نکاح دے دو، نکاح کا پیغام دے دو ان عورتوں کو، او اکننتم فی انفسکم، یا جو چھپائے ہوئے تم اپنے دلوں میں۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عدت وفات گزارنے والی عورت سے صراحتاً نکاح کا تذکرہ نہ کرے۔ غم و اندوہ کی ان گھڑیوں میں، جب کہ ایک گھر کا چراغ گل ہو چکا ہے، ایک گھر کا چراغ بجھ چکا ہے، تمہارا جشن آزادی منانے کا معاملہ پیش کرنا کتنا معیوب ہے، اور اس مرحوم کے ساتھ کتنی بے انصافی ہے کہ ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم اس کی بیوی کو شادی کا پیغام بھیجنے لگے ہو۔ ہاں، پردہ داری سے اگر تم اپنے ارادے کا اظہار کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے کہ یہ بات تمہارے دلوں میں ہی رہے اور زبان پر نہ آئے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔